عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں؟ انسانوں کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ اور جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کے معاملات کو وہ کیسے یاد رکھتا ہے؟ انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کی مدت الگ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے انسان کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہیں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ عالم برزخ کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور اس کے بعد بھی 2 عالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں سے کسی بھی کافر کو پانی کی ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا، بحوالہ ترمذی شریف۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا اور آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معنی ہوتے ہیں آڑ یا پردہ۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہے جس میں موت کے بعد حشر تک تمام روحیں رہتی ہیں۔ اس میں تمام انسانوں اور جناتوں کو موت کے بعد رکھا جاتا ہے۔ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سورہ مومنین میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا، بحوالہ ابن ماجہ۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا جہنم میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال اور جواب کریں گے۔ اگر سوال کے جواب صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے ہوا کے جھونکے خوشبو بھی آتی ہوگی، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوال کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جائے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اسی طرح اعمال کے حساب سے اگر وہ نیک روح ہے تو 2 خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ کر آ جائیں گے، اور اگر اعمال برے ہوں تو 2 خوفناک تیز نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور وہ ایک خوبصورت باغ میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید اور عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے گھر والوں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی دنیا میں کس حال میں ہے، یا میرے فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک روحوں کے علاوہ نبی، رسول، شہید اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے ولاس کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के विसाल के बाद 4 या 6 महीने के बाद आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। नेक रूहें आलमे बरज़ख के अंदर एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं। न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का आने वाली नई रूहों से हाल भी पूछती हैं, बल्कि वहाँ उनका इंतजार भी करती हैं। आलमे बरज़ख में रूहें आलमे महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों की रहने की जगह आलमे बरज़ख होगा और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल उनका ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रजी अल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वाले लोगों की कदमों की आवाज को सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया था? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के एक बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं और तरोताजगी आती रहती है और काफिर की कब्र में जहन्नम की गर्मी और वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।